شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ الی اہلہا اما بعد۔ ماہ رمضان المبارک کے 9ویں دن کی جو دعا امام معصوم علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا امل المشتاقین۔ اے پروردگار، اس دن میں اپنی رحمت واسعہ کو میرا نصیب قرار دے۔ اللہم اجعل فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ، آج کے دن میں اپنی وسیع رحمت میں سے میرا نصیب قرار دے۔ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ، اور روشن دلیلوں سے میری اس دن میں ہدایت فرما دے۔ وَخُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَىٰ مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، اور میری پیشانی، میرے چہرے کا رخ، میرا رخ اپنی رضاؤں کی طرف کر دے، اپنی مکمل اور جامع کمپلیٹ رضاؤں کی طرف میرا رخ کر دے، میری پیشانی کا رخ کر دے، میرے چہرے کا رخ کر دے۔ بِمَحَبَّتِكَ يَا أَمَلَ الْمُشْتَاقِينَ، تجھے اپنی محبت کا واسطہ اے مشتاق لوگوں کی اور اشتیاق کرنے والوں کی امید۔ اس دعا کی تلاوت کا ثواب بیان یوں ہوتا ہے کہ من دعا بہ اعطی ثواب بنی اسرائیل، کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان کے 9ویں دن اس دعا کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے بنی اسرائیل کے افراد کے اعمال کے برابر ثواب عنایت کرتے ہیں۔ کہ جو پوری قوم بنی اسرائیل کے نیک اعمال ہیں، کتنے ہوں گے، اس کا ثواب کیا بنے گا؟ ایگزیکٹلی وہی ثواب اس دعا کے پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب آ جائیے پروردگار عالم کی رحمت واسعہ کا سوال کیا گیا ہے سب سے پہلے جملے کے اندر اس دعا کی۔ کیا ہے رحمت الہی؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ وَمَا يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور اللہ کی رحمت سے سوائے گمراہ لوگوں کے اور کوئی قطع رحم اور اپنی امیدوں کو قطع نہیں کرتا۔ نا امیدی اللہ کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے اور کوئی نہیں کرتا۔ جو گمراہ ہوگا، یعنی کہ جس کو پروردگار عالم کی رحمت کا اندازہ نہیں ہوگا، جو دور ہوگا رب ذوالجلال کی رحمت سے، وہ پروردگار عالم کی رحمت سے نا امید ہوگا۔ اور کون مایوس ہوگا سوائے گمراہوں کے؟ پروردگار عالم کی رحمت سے ہوگا۔ پروردگار عالم کی رحمت بہت وسیع ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت اپنے تمام بندوں کے شامل حال ہے، لیکن سامنے جو ظرف ہے اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، انسان اگر اپنے ظرف کو سیدھا رکھے گا تو رب ذوالجلال کی رحمت اس میں جمع ہوگی، اور اگر انسان اپنے ظرف کو الٹا کر لے گا تو رحمت الہی تو نازل ہو رہی ہے اور اس ظرف تک بھی پہنچ رہی ہے، لیکن اس میں جمع کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم نے اسے الٹا رکھا ہے۔ ہمارا عمل ایسا ہے کہ رب ذوالجلال کی رحمت اس میں داخل نہیں ہو رہی، اس میں جمع نہیں ہو رہی۔ اب مثال لے لیجئے، بارش کا پانی تو نازل ہوتا، یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن اگر سانپ کے منہ میں جائے گا تو یہی بارش کا پانی زہر بنے گا، اور اگر یہی قطرہ بارش کا صدف کے منہ میں جائے گا، سیپی کے منہ میں جائے گا یہ پانی، تو کیا بنے گا اس میں جا کر؟ گوہر بنے گا اور جول بنے گا اور پرل بنے گا۔
وہی ایک پانی ہے بارش کا، ایک جگہ پر جا رہا ہے تو اسے بیش قیمت پتھر بنا رہا ہے، موتی بنا رہا ہے، اور وہی رحمت الہی پانی جب سانپ کے منہ میں اور دہن میں داخل ہو رہا ہے تو زہر بنا رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم کی جو رحمت ہے اس پانی کے اندر خلل نہیں ہے، خلل اس جگہ میں ہے کہ جہاں پر یہ پانی جا رہا ہے۔ پروردگار عالم کی رحمت اپنے بندوں کی طرف آتی ہے، بندوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسے ٹھیک رکھیں کہ اس کی رحمت کا رخ جب بندوں کی طرف ہو تو اس سے استفادہ کر سکیں۔ بہت سی مرتبہ ہماری طرف پروردگار عالم کی رحمت بن کر بہت سارے مواقع آتے ہیں، ہماری آنکھ کھل جاتی ہے کبھی رات میں بہت اچانک، جو نماز شب پہ نہیں اٹھ پاتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ کبھی کبھار ان کی آنکھ نماز شب کے وقت پر کھلتی ہے، یا ایسے وقت پر کھلتی ہے کہ اذان صبح ہو رہی ہوتی، لیکن اٹھ کر ریسٹ روم جا کر واپس آ کے سو جانا، یہ پروردگار عالم کی رحمت سے دوری کا سبب ہے کہ انسان گیا، اٹھا، جاگا، اپنا کام کیا اور آ کے سو گیا۔ موقع ملا تھا اسے اس نیکی کے انجام دینے کا، لیکن وہ اس موقع کو اویل نہیں کر سکا۔ لہٰذا وہی رحمت الہی ہے، اس ایک رحمت الہی کے دو ایفیکٹس ہیں، ایک ایفیکٹ ہے پازیٹیو اور ایک ایفیکٹ ہے نیگیٹو۔ اب یہ نیگیٹو ایفیکٹ اس نیگیٹو مرکز کی وجہ سے کہ جہاں وہ جا رہی ہے، اسی طرح سے ایک ہے ذات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایک ذات ہے لیکن اس کے دو ایفیکٹس ہیں۔ السلام علیکہ یا رحمت اللہ علی المؤمنین و یا نقمت اللہ علی الکافرین، کہ میرا سلام ہو امیر المومنین پر کہ جو مومنین کے لیے رحمت ہیں اور کافرین کے لیے عذاب ہیں۔ وہی ایک ہی ذات ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن مومنین کے لیے رحمت ہے اور کافرین کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ سامنے والا جو آنے والا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے آ رہا ہے، کیا چیز لے کر آ رہا ہے، اور اس آنے والی رحمت الہیہ کو کس طرح سے اس کا استقبال اور اس کو ریسیو کر رہا ہے۔ جو اسے رحمت سمجھے گا اس کے لیے یہ اللہ کی رحمت رحمت بن جائے گی، اور جو اسے زحمت سمجھے گا اس کے لیے زحمت قرار پائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز میں مشغول ہیں۔ اب پروردگار عالم کی رحمت واسعہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک عرابی جو بدو عرب ہوتے ہیں، خانہ بدوش ہوتے ہیں، وہ ایک عرابی مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا۔ رسول نماز میں مشغول تھے اور دعا مانگ کر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا کر کہنے لگا کہ خدایا مجھ پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ اس رحمت میں کسی کو شامل نہ فرما، بس رحمت کر مجھ پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھا، کچھ لوگوں کی محبت اس انتہا کی بھی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ مجھ پہ رحمت کرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کرے۔ اب یہ واقعاً یہ کس وجہ سے تھا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس طرح کی مثالیں ہمیں آج کے اس دور میں بھی مل جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ نے نماز تمام کی، نماز کا سلام مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ تم اس چیز کو کیوں محدود کر رہے ہو کہ جس میں وسعت پائی جاتی ہے، یعنی کہ رحمت الہی۔ پروردگار عالم کی رحمت میں وسعت پائی جاتی ہے، یہ رحمت پھیلی ہوئی ہے پروردگار عالم کی کائنات پر، بندوں پر۔ امام علی النقی علیہ السلام کا سامرہ میں ایک شخص جاتا ہے، اور ایک عبد الرحمن نام کا شخص، جو بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت یا ولادت کے موقع پر سماعت فرماتے ہیں کہ وہ اصفہان سے آیا اور اس نے متوکل سے ملنا تھا، لیکن اس کی متوکل سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس نے سنا کہ کوئی علی ابن محمد نام کا ایک فرد ہے جو رسول کی آل سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہاں موجود ہے، یہاں پر رہتا ہے سامرہ میں، اور انہیں بلایا گیا ہے، اور شاید انہیں قتل کرنے کے ارادے سے آج بلایا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج راستے اور روڈز بند ہیں، اسکارڈن آف کیے ہوئے۔ لہٰذا میری تو آج متوکل سے ملاقات نہیں ہوگی، لیکن ضرور جو واقعہ اب ہونے والا ہے اس واقعے کو تو میں ملاحظہ کر کے جاؤں، اس واقعے کا مشاہدہ کر کے جاؤں کہ ہوتا کیا ہے۔ رک گیا اور یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی امام تشریف لے کر آئے، ابھی تک جانتا نہیں ہے کہ امام ہے،
جب نقل کر رہا ہے واقعہ اس دن کہہ رہا ہے کہ امام ہے، تو اس کا اس دن عقیدہ بن چکا ہے. تو کہتا ہے کہ میں نہیں پہچانتا تھا، لیکن جیسے ہی میری نگاہ ان کے چہرے پر پڑی تو وقع حبہ فی قلبی. اللہ کی رحمت واسعہ ہے، اس کی رحمت کس دروازے سے آ جاتی ہے انسان کو معلوم نہیں ہے. ایک فرد ہے کہ جو اصفہان سے سامرہ کا سفر کر کے آیا ہوا ہے اور اس نے آج تک زندگی کے اندر امام علی نقی علیہ السلام کا نہ ذکر سنا ہے، نہ ان کی زیارت کی ہے، نہ جانتا ہے کہ رسول کی اولاد میں سے. جیسے ہی اس کی نگاہیں امام علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو اللہ کا نظام اور پروردگار عالم کی رحمت اس کے دل میں داخل ہوئی. وہ یہ کہتا ہے وقع حبہ فی قلبی، ان کی محبت نے میرے دل میں جڑ پکڑ لی. اس دن سے اس وقت میں ان سے اتنی محبت کرنے لگا جتنی محبت مجھے اس دن تک کسی اور سے نہیں تھی. یہ کیا ہے؟ رحمت پروردگار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بات طے ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت کا دروازہ امام معصوم علیہ السلام بھی ہیں، اور بلکہ سب سے بڑا دروازہ ہے. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سرکار امیر کائنات علیہ السلام کہ البکاء من خشیت اللہ مفتاح الرحمہ، کہ اللہ کی رحمت کی چابی کیا ہے؟ خوف الہی کے اندر گریہ کرنا، پروردگار عالم کی اشتیاق میں گریہ کرنا، اس کی مناجات کرتے ہوئے گریہ کرنا، اس سے راز و نیاز کرتے ہوئے گریہ کرنا. اور ایک روایت چھٹے امام علیہ السلام کی ملتی ہے کہ کلو عین باقیۃ یوم القیامت الا عین بکت علی الحسین علیہ السلام. فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے اس ایک آنکھ کے کہ جس آنکھ نے امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ کیا ہوگا. جو آنکھ غم حسین میں اس دنیا میں گریہ کر لیتی ہے پھر قیامت میں اس آنکھ کو رونا نہیں پڑتا. تو ایک ہو گیا رحمت الہی کا عنوان آنکھوں سے آنسو، جو خشیت الہی پروردگار عالم کی اشتیاق اور اس کے خوف میں اور اس کی محبت میں اور اس کے راز و نیاز میں نکل رہے ہیں. لہٰذا یوں اب آ جائیے اسی رحمت سے لنک ہے اگلے جملے کا وَاهْدِنِي فِيهِ لِبَرَاهِينِكَ السَّاطِعَةِ، اور مجھے میری ہدایت کر اپنی روشن دلیلوں کے ذریعے سے. جب پروردگار عالم کی رحمت انسان کے بندے کے شامل حال ہو جائے گی تو پھر پروردگار عالم اپنے اس بندے کی ہدایت اپنی روشن دلیلوں کے ساتھ کر دے گا. نصیباً من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ. سب سے پہلا سٹیپ اپنی رحمت میرے شامل حال کر دے، اور جب تیری رحمت میرے شامل حال ہو جائے گی تو اس رحمت کا صدقہ یہ ہوگا کہ تیری روشن دلیلوں سے میری ہدایت ہو جائے گی، اور جب تیری روشن دلیلوں سے میری ہدایت ہو جائے گی تو میں تیری رضاؤں تک پہنچ جاؤں گا. بے محبت کا یا عمل المشتاقین، تیری محبت کے صدقے میں. اب سب سے بڑی ہدایت خدا کی جانب سے کیا ہے؟ محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام. سب سے بڑی ہدایت. جیسے کسی کے دل میں محبت اہل بیت آ جاتی ہے اس کے بعد وہ رب ذوالجلال کے بتائے ہوئے راستے پر خود بخود چلنے لگتا ہے. اسے سمجھ نہیں بھی آتا تو پروردگار عالم خود بخود اسے سمجھاتا جاتا ہے، الہام کرتا جاتا ہے، اور وہ محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں روشن دلیلیں اس کے سامنے آتی رہتی ہیں اور وہ رب ذوالجلال کی ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے. اسی سلسلے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ، جس نے میری بیٹی فاطمہ کی محبت رکھی اپنے دل میں، فہو فی الجنت معایا، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہے. یاد رکھیں. ومن ابغضها فہو فی النار، اور جو فاطمہ زہرا کا بغض رکھتا ہے، ان سے نفرت رکھتا ہے، وہ یاد رکھ لے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یا سلمان، اے سلمان، حب فاطمہ ینفع فی مئت مواطن، یاد رکھنا میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی محبت 100 مقامات پر کام آنے والی ہے. ایسر تلک المواطن، جو ہلکے ترین مقامات ہیں، جو آسان ترین مقامات ہیں، ان 100 میں سے وہ کون سے ہیں؟ موت، قبر، میزان، محشر، صراط، محاسبہ. یا رسول اللہ، اگر یہ ایسر مقامات ہیں اور ایسر مواطن ہیں اور ہلکے ترین اور آسان ترین منازل ہیں جن پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت کام آنے والی ہے، تو مشکل مواطن کون سے ہیں؟
سوچتا رہے انسان. بیان تو نہیں ہوا ہے روایت میں, یہیں تک بیان ہوا ہے. یا سلمان ویل لمن یظلمھا ویظلم ذریتہما یا ذریتہا, ویل ہے, خدا کی لعنت ہے اس پر کہ جس نے اس بیوی پر ظلم کیا اور اس کی اولاد پر, اس کی ذریت پر ظلم کیا. اب امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے, مولا ارشاد فرماتے, حبی و حب اہل بیتی نافع, ہماری محبت اور ہم اہل بیت کی محبت نافع ہے, نفع پہنچانے والی, فائدہ پہنچانے والی, فی سبعۃ مواطن, 7 مواقع پر فائدہ پہنچانے والی ہے ہماری محبت. وہ 7 مواقع کون سے ہیں؟ احوالہن عظیمۃ, اور یہ 7 مواقع وہ ہیں کہ جو بہت عظیم احوال ہیں, جس کا ہول اور جس کی پریشانی بہت عظیم ہے. یعنی 5ویں امام علیہ السلام 5ویں امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ 7 ایسے مواقع پر ہماری محبت, میری محبت اور ہم اہل بیت کی محبت کام آنے والی ہے کہ جس کا ہول بہت بڑا ہے. ہول یعنی مصیبت جس کی دہشت بہت بڑی ہے. عند الوفات وفی القبر, وفات کے وقت, قبر میں, عند النشور, نشر کرتے وقت یعنی قبر سے نکلتے وقت, عند الکتاب, کتاب جب دی جا رہی ہوگی یمین یا شمال, دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں, وعند الحساب, جب حساب کیا جائے, وعند المیزان, اور میزان کے موقع پر جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے, وعند الصراط, اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے. یہ خصال, الخصال, کتاب الخصال میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے. لہٰذا وحدنی فیہ لبراہین کا ساتعہ, اپنی روشن دلیلوں کے ذریعے سے میری ہدایت فرما دے, اپنی رحمت واسعہ میں میرا نصیب فرما دے, اور اپنی رضاؤں کی طرف میری رخ کو موڑ دے. یہ ساری چیزیں مل جائیں اگر محبت اہل بیت مل جائے, اور محبت اہل بیت تو تعلیمات اہل بیت مل جائیں گی, اور جب تعلیمات اہل بیت مل جائیں گی تو رضائے پروردگار خود بخود چل کے ہمارے قدموں پر آ جائیں گی. کہ جب انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تعلیم کردہ راستے پر چلے گا, ان کے بتائے ہوئے دین ہے ہی وہ کہ جو اہل بیت اطہار نے سکھایا. اسی کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, اپنی رحمت میں ہمارا حصہ قرار فرمائے, اپنی روشن دلیلوں کے ذریعے سے ہماری ہدایت فرمائے, اپنی رضاؤں کی طرف ہمارا چہرہ اور ہمارا رخ موڑ دے, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت اور محبت ہمیں بھی عطا فرمائے, عنایت فرمائے, ہماری نسلوں میں بھی قائم و دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.